پہلے بات کرتے ہیں میران کی. فائن میران ہی کیوں لے رہے ہو؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے ویٹ اور ایکسیسیبلٹی. الیکٹرک سواپ میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کار کا اپنا ویٹ ہوتا ہے. میران لائٹ ہے، لوکل پارٹس ہر جگہ اویلیبل ہیں اور چیسز پہ کام کرنا بھی آسان ہے. اس کی پوری چیسز آپ کو 1.5 لاکھ کی مل جاتی ہے. لیکن جب آپ اس لائٹ فیٹ فریم کے اندر 350 وولٹ کا مانسٹر ٹارک ڈالتے ہو تو گیم بالکل بدل جاتا ہے. اس بلڈ کے پیچھے 6 مہینے کی لیٹ نائٹ ریسرچ ہے، ہزاروں پیجز کی ڈاکومنٹیشن، انکرپٹڈ ڈیٹا شیٹس اور کمپلیکس پن آؤٹس. جب آپ او ایم پارٹس کو کسی اور کار میں ریٹروفٹ کرتے ہو تو کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ یوزر مینول نہیں ملتا. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریورس انجینئرڈ اینڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اے جگاڑ. یہاں پہ میں شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گا the true legends who made all this possible, the open inverter community, Johannes Huebner اور Damian Maguire. Without these people I would never have completed this project. ان لوگوں نے ٹوٹا کے انکرپٹڈ کنٹرولر کوڈز کو ڈی کوڈ کر کے اوپن سورس کیا. ان کے بغیر ہم جیسے بلڈرز کے لیے او ایم سسٹم کو ایکسس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا. اب آتے ہیں اصل مدعے پہ کہ بھائی آخر ہو کیا رہا ہے. تو ہم میران کے اندر پریس کا گیئر باکس ڈال رہے ہیں. اس کے اندر 2 الیکٹرک موٹرز ہوتی ہیں، MG1 اور MG2، جو کہ ایک فل ٹائم ای وی موٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں. ہم نے ٹویوٹا کے گیئر باکس کو ریورس انجینئر کر کے ایز اے الیکٹرک موٹر یوز کیا. لوگ یہاں لو وولٹیج ڈی سی موٹر پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے تھی میکسیمم ریلائبلٹی اور ہائی اسپیڈ ایفیشنسی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانس میران کے انجن بے کے حساب سے بہت بڑا ہے. کسٹم موٹر ماؤنٹ، ایکسل الائنمنٹ، سب فریم کلیئرنس اور اسٹیئرنگ ریک ماڈیفیکیشن. اس کے علاوہ ہم نے سسپینشن بھی اپ گریڈ کرنی تھی، اس کی بریکس اپ گریڈ کرنی تھی کہ گاڑی جب تیز ہو رہی ہے تو وہ اتنی ہی جلدی رکے بھی. لوہے اور ہارڈ ویئر کے ڈھیر تو کوئی بھی اسکریپ یارڈ سے اٹھا لے، لیکن ڈیڈ میٹل کو آپس میں بات کروانا یہ اس پورے پروجیکٹ کی انوویشن ہے. دا وہیکل کنٹرول یونٹ، ٹویوٹا کی لاجک، ایکسیلریٹر پیڈل کی انپٹ، بریک انپٹ، ڈرائیو شفٹر کی انپٹ اور اس کے علاوہ کینبس کمیونیکیشن. ان سب کے بیچ مارکیٹ میں کوئی ریڈی میڈ VCU نہیں ملتا. نہ ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پریس کا گیئر باکس کسی نے چلایا ہے. اس لیے ہم نے کسٹم کنٹرول بورڈ سورس کیا، اس کی پروگرامنگ کی اور اس کو فلیش کیا. اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا. یہ VCU مائکرو سیکنڈز کے فریکشن میں ہزاروں ڈیٹا پیکٹس کو پروسیس کرتا ہے، تاکہ جب آپ پیڈل پر پاؤں رکھیں تو انورٹر اور ٹرانسیکسر بنا کسی لیگ کے انسٹنٹ ٹارک ڈیلیور کرے. یہ کوئی چائنا سے منگوایا ہوا پلگ اینڈ پلے باکس نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کسٹم انجینئرڈ برین ہے جو اس پورے بیس کو زندہ کر رہا ہے. وائرنگ کا سین سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات کلیئر کر لیں، یہاں 2 الگ الگ ورلڈز ہیں، ہائی وولٹیج اور لو وولٹیج. میں نے ٹویوٹا کے اوریجنل انورٹر لوم کے اندر سے وائرز کو ٹریس کیا جو کہ مجھے چاہیے تھی اور ان کو VCO کے ساتھ لنک کیا. اس کے بعد میں نے اگنیشن سوئچ، ٹمپریچر سینسرز، ایکسیلریٹر پیڈل اور بریک لائٹ سوئچ، ان سب کو ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ فیوز باکس کے تھرو کنیکٹ کیا. بیسیکلی میں نے ایک پوری ہائی وولٹیج EV کار کو ٹیبل کے اوپر سیمولیٹ کر دیا ایگزیکٹ فیکٹری اسپیک پہ. انورٹر کے پاس میرے VCO کے آگے ہاتھ کھڑے کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی. پورے گراج میں ایک انزائٹی تھی، ہر بندہ پریشان تھا. کوئی ہائی وولٹیج بیٹری کو کنیکٹ کر رہا ہے، کوئی فیوز باکس کنیکٹ کر رہا ہے، کوئی انورٹر چیک کر رہا ہے، کوئی ایکچویٹر کھول کے دیکھ رہا ہے اور کوئی سٹارٹ اپ سیکوینس کو بار بار چیک کر رہا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن شکر اللہ کا، سٹارٹ اپ سیکوینس پرفارم ہوا، اگنیشن پریس ہوا، سٹارٹ بٹن پش ہوا، بریک پریس ہوئی، ڈرائیو سلیکٹ ہوا اور اس کے بعد جب بریک ڈس انگیج کر کے جب پیڈل پریس ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا سب کو انتظار تھا. So we will now test the motor. We will press the race and the motor will spin. گیئر باکس پین ہوا، بینچ ٹیسٹ سکسیسفل ہے، لیکن اصلی جنگ اب شروع ہوتی ہے. اس پورے یونٹ کو میران کے انجن بے میں ڈراپ کرنا، کسٹم ایکسلز بنانا جن کو فرینکنسٹائن ایکسلز بھی کہتے ہیں، اور 350 وولٹ کی بیٹری پیک کو پراپرلی بیلنس کرنا. یہ کوئی انٹری لیول پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پیور انجینئرنگ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بی اسٹور پہ دھوم مچاتی ہے یا بلو اپ ہوتی ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی کلک کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اگلی آنے والی ویڈیو میں یہ مانسٹر انجن بے کے اندر جا رہا ہے. اسٹے ٹیونڈ.